أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ گزارش ہے کہ اس وقت کی مجلس ایک مومنہ کی وفات پر برپا کی گئی ہے ترحیم کے لیے، اس لیے خاص کر کے صرف ان کی ترحیم کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ زہرا بانو بنت محمد حسین نورانی کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی اکیلے رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ساتھ ساتھ جینے کے لیے خلق کیا ہے، اور تنہائی خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے۔ مالک نے اسی لیے وہ نظام بنایا ہے اور وہ انتظام کیا ہے کہ انسان کے ساتھ رہ سکے، انسان کے ساتھ جی سکے، اور انسان کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اسی لیے اس کے نظام حیات میں جو زندگی کا نظام ہے، جسے مذہب کی زبان میں دین کہا جاتا ہے، دین جو وے آف لائف ہے، اس میں ان تمام چیزوں کو جو انسان اپنی
فطرت کے تقاضے کے تحت کرتا ہے، اللہ نے اسے اپنی عبادت بنا دیا ہے۔ ابھی ایک حادثہ ہوا ہے، یہ ہماری فطرت ہے، اور یہ فطرت اگر آپ دیکھیں گے تو صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہے، کہ ایک دوسرے کی مصیبت میں شامل ہونا، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا، یہ ایک فطرت ہے۔ لیکن انسانی فطرت کو مذہب نے عبادت الہی کا رنگ دے دیا ہے۔ ابھی ایک حادثہ گزرا، ایک مومنہ اٹھی، اولاد کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا، ایک بڑی محرومی ہے اس دنیا میں، اور شاید انسان جن محرومیوں سے دوچار ہوتا ہے ان میں اس سے بڑی محرومی شاید زندگی میں سامنے نہیں آتی، کہ جب ماں کی محبت سے انسان محروم ہو جائے۔ اس موقع پر بھی جو چاہنے والے، جو جاننے والے، جو رشتہ دار، عزیز، دوست ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں دلجوئی کے لیے، اور اسی تعزیت کو، اسی صاحب غم کو تسلی دینے کے عمل کو مالک اپنی بہترین عبادت قرار دیتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ میں یہ عرض کر سکوں کہ جو اللہ نے انسانی خلقت کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، صرف اس لیے بنایا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، تو آدمی کبھی کبھی الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ ہمیں روزی بھی کمانا ہے، ہمیں تعلقات بھی بنا کے رکھنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رشتوں کو بھی نبھانا ہے، دوستیوں کو بھی نبھانا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر ہم خالی عبادت میں لگ جائیں گے تو یہ سب کیسے ہوگا؟ کب تعلقات نبھائیں گے، کب رشتہ داریاں نبھائیں گے، کب روزی کمائیں گے، کب آرام کریں گے، کب جو کما رہے ہیں اس کا استعمال کریں گے؟ اگر ہمیں اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو یہ سب کب کریں گے؟ تو یہ خیال ہمارے دماغ میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت زندگی کے کچھ حصے ہی کو بنایا جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں عبادت صرف چند کاموں کے کر لینے کا نام ہے، نماز، روزہ، تلاوت، دعا، توبہ، استغفار، مناجات، خیرات۔ میں نے یہ بات شروع میں جو کہی، یہی بات عرض کرنے کے لیے کہی کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو پھر ہماری زندگی میں اس بات کی گنجائش ہونا چاہیے کہ ہماری لائف کا ہر لمحہ اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اللہ کی عبادت بن سکے۔ اس کی میں نے ایک مثال دی کہ ہم ساتھ رہنے کے لیے بنے ہیں، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ دار، خاندان، فیملی، پڑوسی، ہمارے یہ ساتھ رہنے کے تقاضے ہیں، خوشیوں میں شامل ہونا، رنجوں غموں میں ایک دوسرے کا شریک ہونا۔ آپ سب جمع ہو گئے ایک حادثے کی بنیاد پر، کہیں رشتہ دار ہیں، کچھ دوست ہیں، کچھ احباب ہیں، کچھ پڑوسی ہیں، سبھی ہوں گے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری زندگی کا ذاتی کام ہے، مگر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کے ذاتی کاموں کو بھی اللہ کی عبادت بنا سکتے ہیں۔ صرف ایک کام کی ضرورت ہے، اور وہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہر کام سے پہلے خدا کو یاد رکھنا۔ میں اس بات کی ذرا اور وضاحت کروں۔ جناب ابوذر سے گفتگو کرتے ہوئے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابوذر اگر ہو سکے جناب ابوذر سے جملہ کہنا کہ اگر ہو سکے، دو باتیں ایک ساتھ، دو میسج ایک ساتھ اس سے نکلتے ہیں، کہنے والے پیغمبر اور جن سے کہا جا رہا ہے وہ جناب ابوذر۔ جناب ابوذر بھی کوئی معمولی کوالٹی کے انسان نہیں۔
اگر ایمان کے 10 درجے ہیں تو اس میں 9ویں درجے پر ابو ذر ہیں، ان سے اوپر جناب سلمان ہے، اور ان کے بعد مولا علی، اور اس کے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو ابو ذر کوئی چھوٹے درجے والے مومن نہیں ہیں، بہت بڑے درجے والے مومن ہیں۔ اتنے بڑے درجے والے مومن سے پیغمبر کا یہ کہنا کہ اے ابو ذر اگر ہو سکے، یہ سمجھا رہا ہے کہ پیغمبر جو کہنے جا رہے ہیں وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب ابو ذر سے کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے تو پھر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ لیکن دوسرا میسج اسی جملے سے یہ بھی نکل رہا ہے کہ پیغمبر کا یہ کہنا کہ اگر ہو سکے، اس کا مطلب پیغمبر جو بھی کہنے جا رہے ہیں وہ پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے، مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ جناب ابو ذر سے پیغمبر نے کہا اے ابو ذر اگر ہو سکے تو تم جو یہ کھانا کھانے بیٹھے ہو، ہم آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک لگی اس لیے کھا رہے ہیں، یہ دماغ میں ہے، یہی جواب دیں گے، یا ہماری مرضی کی چیز پکی اس لیے کھا رہے ہیں، یا دوست احباب نے بلایا ہے اور دعوت ان کا دل رکھنے کے لیے کھا رہے ہیں، یہی سب چیزیں ہمارے دماغ میں آ سکتی ہیں۔ مگر جناب ابو ذر سے پیغمبر نے کہا کہ اے ابو ذر اگر ہو سکے تو تم جو کھانا کھانے بیٹھو تو تمہارے دماغ میں خیال ہو کہ اے میرے مالک، اس کھانے کو کھا کے میرے بدن میں جو طاقت آئے گی اس طاقت کا استعمال میں تیرے حکم کے انجام دینے میں کروں گا۔ اس کا حکم خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کا حکم روزی کمانا بھی ہے، اس کا حکم لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونا بھی ہے، اس کا حکم لوگوں کے غموں میں شامل ہونا بھی ہے۔ تو تیری دی ہوئی اس طاقت کو تیرے حکم کے مطابق نہیں خرچ کروں گا۔ تو پیغمبر نے کہا اگر تم یہ کر سکو گے تو تمہارا یہ کھانا کھانا بھی میری عبادت بن جائے گا۔ عزیزوں، میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی ہے، یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ اگر اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ہم اپنی پوری زندگی کو ایک اصول اگر بنا لیں، بولنے سے پہلے، سننے سے پہلے، چلنے سے پہلے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے خالی یہ نگاہ میں ہو کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے اور یہاں پر حکم خدا کیا ہے، بس جیسے ہی اتنا میں نے کر لیا اس کے بعد میرا صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں رہے گا، میرا روزہ رکھنا عبادت نہیں رہے گا، میرا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا بھی عبادت بن جائے گا، میرا دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنا بھی عبادت بن جائے گا، میرا پارک میں جا کے بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ میں ظاہر ہے یہ قبرستان کی مجلس اور جنازے کو دفن ہونا ہے، اتنی تفصیلی گنجائش بھی نہیں ہے، ایسے یہ مجلس اس وقت پہلے سے رکھی گئی تھی۔ ایک سلسلہ قائم کیا تھا بانی تنظیم مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ کی وفات کے بعد ان کے عزیز دوست مولانا سید قادم رضا صاحب قبلہ نے کہ 5 مجلسیں انہوں نے رکھی تھی ایصال ثواب کی مغل مسجد میں، ان کے ایصال ثواب کی سالانہ ہوتی تھی، پھر اس سے ذرا پھیلایا گیا کہ ایک ہی جگہ کیوں ہو، ہم نے دھیرے دھیرے اسے پورے بمبئی میں مراکز میں کرنا شروع کر دیا کہ سارے بمبئی پر حق ہے غلام عسکری کا، لہذا سارے بمبئی والے ایصال ثواب میں شامل ہو سکیں اور فاتحہ پڑھ سکیں۔ پھر یہ سلسلہ قادم رضا صاحب مرحوم کے بمبئی سے منتقل ہونے کے بعد بند نہیں ہوا، بلکہ بانی تنظیم کے ایک اور انتہائی شہدائی جناب مرحوم اکبر تیجانی صاحب نے، جنہوں نے ان کی وفات کے فوراً بعد غلام عسکری ٹرسٹ قائم کر دیا تھا، انہوں نے یہ مجالس ٹرسٹ سے شروع کرا دیں اور پھر ہم نے گزارش کی کہ ان کو اور پھیلایا جائے، تو اب الحمدللہ تقریباً پورے گجرات اور مہاراشٹر میں مجالس ہوتی، اسی سلسلے کی مجلس بھی تھی۔ اور یہ جگہ جگہ گاؤں گاؤں محلے محلے جا کے مجلس کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، اس کے پیچھے مولانا غلام عسکری کی اپنی ایک سیرت تھی جو انہوں نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ پیغمبر اکرم نے کے بارے میں مولا کائنات کا یہ جملہ ہے، اللہ نے حضور کو اس دنیا کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں ان کے پیغمبر کے جو خدمات ہیں، جن کاموں سے پیغمبر آئے تھے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ آئے تھے کہ جو انسانوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں رسم و رواج کی، عادتوں کی، خصلتوں کی، ان بیڑیوں کو کاٹیں اور ان کو روحانی بیماریوں سے نجات دیں۔ تو ان پیغمبر کے صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ طبیب تھے، معالج تھے، روح کے معالج، جہالت کی بیماری سے نجات دینے والے، حسد کی بیماری سے نجات دینے والے، برے اعمال اور برے اخلاق کی بیماریوں سے نجات دینے والے۔ مگر جو طبیب ہوتا ہے، جو معالج ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھتا ہے، بیمار اس کے پاس علاج کے لیے آتا ہے۔
معالج اور طبیب بیمار کو ڈھونڈنے نہیں جاتا ہے کہ بیمار کو ڈھونڈ کے اس کا علاج کرے، مگر مولا کائنات نے اپنے پیغمبر کی صفت یہ بیان کی کہ کانا طبیبا دوار، پیغمبر علاج کے لیے آئے تھے انسانیت کی، تو بیمار انسانوں کا بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ بیمار انسانوں کو ڈھونڈ کے ان کے ٹھکانے پہ جا کے ان کا علاج کرتے تھے۔ پیغمبر کے لیے لفظ استعمال کیا طبیب دوار، گشت لگا کے علاج کرنے والا طبیب اور حکیم پیغمبر کی صفت تھی۔ غلام عسکری نے اپنے پیغمبر سے یہی سیرت سیکھی، انہوں نے کہا ہم کسی ایک شہر میں یا ایک بستی میں ایک مدرسہ نہیں کھول کے بیٹھ جائیں گے کہ یہاں اپنی جہالت کا علاج کرانے کے لیے آؤ، بلکہ ہم یہ کلینک، مکتب اور مدرسے کی شکل میں گاؤں گاؤں پہنچائیں گے تاکہ بے دینی کا علاج کی بیماری کا علاج ہو سکے، تاکہ جہالت کی بیماری کا علاج ہو سکے۔ مکتب 5 سے کھول کے آج الحمدللہ 1210 مدرسوں میں 50,000 بچے الحمدللہ ضروری دینی تعلیم اہل بیت کے مذہب کی حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ بڑے خطیب ہونے کے باوجود آپ ان کی مشغولیت جانتے ہیں، پھر بھی گاؤں گاؤں جا کے تبلیغ دین اور دین کے پیغام کے پہنچانے کا کام کرتا تھے۔ اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے خادمان ادارہ نے سلسلے جاری رکھا۔ آج اسی سلسلے کی مجلس تھی، لیکن ایک مومنہ کی وفات کے بعد یہ مجلس ان کے ایصال ثواب سے بدل دی گئی ہے، اور ہمیں کوئی اس میں زحمت اس لیے نہیں ہے، اور ہم میں سے کسی کو زحمت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں تو خالی کہنا ہے کہ مالک پہنچا دے، دینا تو اسے ہے۔ یہ ہماری کنجوسی ہوتی ہے کہ ہم ایک آدمی کا فاتحہ پڑھتے ہیں، ورنہ اس کریم کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے اپنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جس دن میں اس قبر میں چلا گیا، یہاں یا کہیں مجھے بھی جانا ہے، اس دن جب میرے لیے کوئی قرآن پڑھے گا تو صرف اس کو اس کا قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو میرے قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اپنا قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ جب تک میں اپنے لیے کر رہا تھا صرف میں پا رہا تھا، جب میں دوسروں کے لیے کرنے لگا تو اس کریم کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس دوسرے کو بھی پہنچا رہا ہے اور اسے بھی پہنچا رہا ہے۔ ایک فاتحہ میں ہم ایک کے لیے پڑھیں یا ہزاروں کے لیے پڑھیں یا سارے مرحومین کے لیے پڑھ دیں، کریم پروردگار سے طرف سے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اس مناسبت سے چونکہ مجلس قبرستان میں ہے اور وقت دفن ہے، میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہی کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا سکتے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی پھر وہیں لا کے جلدی سے بات کو ختم کروں۔ ہم اگر چاہیں تو اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا سکتے ہیں، کام ہمارے ذاتی ہوں گے لیکن وہ اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ اور ہم ملاقات کرتے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، قربت پیدا ہوتی ہے، احترام کا جذبہ آتا ہے، یہ میرا بالکل خالص ذاتی کام ہے۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ہمیں یاد رکھا تو یہ تمہارا خالص ذاتی کام ہوگا لیکن یہ ہماری عبادت بن جائے گی۔ روایات ہیں، آپ روز سنتے ہیں کہ جب دو مومن دل کی صفائی کے ساتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو جتنی دیر تک مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اتنی دیر تک ان دونوں مومنین کے وجود سے ان کے گناہ ٹوٹ ٹوٹ کے ایسے الگ ہوتے ہیں جیسے سوکھی ہوئی پتیاں پتجھڑ کے موسم میں تیز ہوا کے چلنے سے درخت سے ٹوٹ کے گرتی ہیں۔ کام میرا، عبادت اللہ کی۔ ہم اپنے پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں، اور یہی خیال اس قبر میں کام آنے والا۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے استعمال کے اور اس کے فائدہ اٹھانے کی دو جگہیں ہیں جو میں نے آیت پڑھی تھی، بس میں اس کا جلدی سے ترجمہ کروں اور ایک بات کہہ کے اور زحمت آپ کی ختم کروں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زندگی کے دو حصے بنائے، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی۔ لیکن دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے معاملے میں سارے انسانوں کا رویہ ایک نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جو مالک سے یہ کہتے ہیں، ان کی زبان نہیں، ان کا طرز عمل، ان کا وے آف لائف، ان کا جینے کا سلیقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار ہمیں جو چاہیے اس دنیا میں چاہیے، اس کے آگے انہیں کچھ نہیں فکر ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ دیکھیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کتنی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم قرآن نے بیان کی کہ صرف دنیا کے لیے جینے والے، آخرت کو بھول جانے والے۔ اب اس کی ایک الٹی قسم بھی بنتی ہے کہ صرف آخرت کے لیے جینے والے اور دنیا کو نظر انداز کر دینے والے۔
پھر ایک تیسری قسم بنتی ہے وہ کہ جو دنیا کے لیے بھی زندگی بسر کریں اور فکر آخرت بھی ان کے دماغوں میں رہے۔ مگر ان میں سے قرآن نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم جو صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت سے انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ ہماری شاید بڑی تعداد ایسی ہے، انسانوں کی شاید بڑی تعداد ایسی ہے، یا آخرت کو مانتے ہی نہیں، یا مانتے بھی ہیں تو دنیا میں اس طرح لگے ہوئے ہیں، دنیا کی دولت، دنیا کی کمائی، دنیا کا نام، دنیا کی شہرت، دنیا کا آرام، سب چیزیں دنیا کی حاصل کرنے میں اس طرح لگے ہیں کہ نہ آخرت میں اس کی فکر ہے کہ قبر میں جہنم کے کھائیوں میں سے کوئی کھائی میری قبر بننے والی ہے عالم برزخ میں، یا جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ بننے والا ہے۔ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ان باتوں کو دہرانے کی۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قبر کے سلسلے میں کہ جو قبر کی زندگی ہے جو قیامت پہ ختم ہوگی، قیامت کل آ جائے گی یا کروڑوں سال کے بعد آئے گی نہیں پتہ۔ جو جناب آدم کے دور میں دفن ہوا وہ اب تک برزخ کا انتظار کر رہا ہے، آج جو دفن ہو رہا اسے بھی برزخ کا انتظار کرنا ہے۔ ہم کب دفن ہو جائیں گے ہمیں نہیں پتہ، قیامت کب آئے گی ہمیں نہیں پتہ۔ اس قیامت کے بیچ کے فاصلے کا نام برزخ ہے۔ جو قیامت جلدی آئے تو چھوٹا ہوگا، دیر میں آئے تو طولانی ہوگا، مگر چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، بس دو ہی صورتیں اس کی ہیں، کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ یا جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی اور گڈھا ہے قبر کی زندگی، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر کی زندگی۔ اور پھر انہی ائمہ نے بھی فرمایا ہے کہ جب قبر سے نکال کے میدان حساب میں لا کے میدان حساب میں کھڑے کیے جاؤ گے تو وہاں معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ہم تمہاری شفاعت بھی کر سکیں گے، ہم تمہاری سفارش بھی مالک سے کر سکیں گے۔ لیکن سارے ائمہ نے، اور خاص کر کے چھٹے امام کے جملہ مشہور ہے کہ دیکھو وما اخاف علیکم الا البرزخ، مجھے جو تمہارے بارے میں خوف اور وہ ڈر ہے، وہ خوف اور ڈر صرف اور صرف تمہاری برزخ کی زندگی کے لیے ہے کہ یہ برزخ اور قبر کی زندگی جو یہ قبرستان کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی، یہاں ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہاں تمہیں خود سنبھالنا ہے، یہاں کا انتظام تمہیں خود کرنا ہے۔ اس کے بعد اما اذا صار الامر علینا فنحن اولا بکم، جب قبر کی زندگی سے نکل کے آ گئے اور معاملہ ہمارے ہاتھ میں وہاں آ جائے گا تو پھر ہم تمہارے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اور ہم تمہاری شفاعت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سی مدت کے لیے پیغمبر پہ وحی آنا رک گئی تھی الہی مصلحت سے، تو کفار نے تانا دینا شروع کر دیا کہ پیغمبر کو رسول اللہ کو پیغمبر کو اللہ نے چھوڑ دیا اور ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ سورہ نازل ہوا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، صبح کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، تمہارا رب نے تم سے ناراض ہوا ہے اور نہ تم سے خفا ہوا۔ پھر پیغمبر پر جو پچھلی احسانات تھے وہ گنایا قرآن مجید میں اللہ نے کہ دیکھو تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی، ابو طالب کی گود عطا کی، تم صاحب احتیاط تھے، ہم نے تمہیں غنی بنایا، تم پہچانے نہیں جاتے تھے، ہم نے تمہیں دنیا بھر میں پہچانوا دیا۔ ان احسانات کا تذکرہ کر کے پھر اللہ ایک جملہ کہتا ہے، یہ جو دے چکا وہ بتا کے کہتا ہے اور دینے والا کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت دیر نہیں ہے، بہت دیر نہیں ہے کہ تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا یہ کیا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت دیر نہیں ہے ہم تمہیں دیں گے اور ایسے کہ تم راضی ہو جاؤ گے؟ تو امام نے فرمایا جب میدان قیامت آئے گا تو میدان قیامت میں پیغمبر کھڑے ہوں گے اور ان کی امت کے گنہگار جب جہنم کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اپنے اعمال کے نتیجے میں، اپنی دنیا کی زندگی کے نتیجے میں یہ جہنمی بن چکے ہیں، اس وقت پیغمبر فوج در فوج اور جوق در جوق جاتے ہوئے اپنی امت کو جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت کی طرف لاتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ طویل مدت تک جاری رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کہے گا اے پیغمبر تمہاری شفاعت پر ہم نے اتنے گنہگاروں کو جہنم سے نجات دے دی، اب تم راضی ہو گئے؟ تو شفاعت ہے مگر وہ میدان قیامت کے لیے ہے۔ برزخ کی ذمہ داری ہمارے حوالے کی گئی ہے، اس برزخ کی تیاری ہم کو یہی کرنا ہے، اور اس برزخ کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم تیاری یہ ہے کہ ایمان بچا کے اٹھیں، اور اس کے بعد وہ اعمال خیر ہمارے ساتھ ہوں جو قبر میں ہمیں عذاب الہی سے بچا سکیں، جس میں ایمان اور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کے بعد
جو چیزیں عذاب قبر سے بچانے والی ہیں ان کی فہرست اگر پڑھیے گا تو ان کی 2 قسمیں بنیں گی. اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے جیسے نماز ہے، جیسے تلاوت قرآن ہے، اور بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی ہے جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے خیرات ہیں، صدقات ہیں. یعنی ہمیں قبر کی تیاری کرنا ہے تو پھر اس میں ہمیں نیکیوں کو بڑھانا ہوگا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. انسان 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک صرف دنیا کے لیے جینے والے، ایک صرف آخرت کے لیے جینے والے، اور ایک دنیا اور آخرت دونوں کا خیال رکھ کے جینے والے. اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہی نہیں کہ جو صرف آخرت کے لیے جینے والے ہیں. شاید اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایسے انسان ڈھونڈے نہ ملے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دنیا بھی بنائی ہے، ہم نے آخرت بھی بنائی ہے، تو ہم ہرگز تم سے نہیں چاہیں گے کہ تم دنیا کی زندگی کو نظر انداز کرو اور بس آخرت کے لیے جینا کرو سیکھو. اللہ کو جیسے یہ ناپسند ہے کہ کوئی خالی دنیا کے لیے زندگی بسر کرے، ویسے اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ خالی آخرت کو آباد کرے اور دنیا کو اجاڑ دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، جو ہم روزانہ قرآن کی آیت کو دعا کی شکل میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اتنے پہ نہیں رکتی بات. اے پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھا دے دے، جو کچھ اچھا ہے وہ سب دنیا میں دے دے، اور جو اچھا ہے وہ سب آخرت میں دے دے. اور میں آپ سے یہاں پہ کہوں گا کہ ہم کو زیادہ قابلیت نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا اچھا ہے یہ بھی اللہ کو گنایا کریں. جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض جا کے اپنی بیماری بتاتا ہے، دوا تجویز نہیں کرتا، دوا تجویز نہیں کرتا، ویسے ہی پروردگار حدیث قدسی میں کہتا ہے اے میرے بندے زیادہ قابلیت مت کر، تو اپنی مشکلات مجھے بتا، ان کے حل کے راستے میرے حوالے کر دے کہ میں کہاں تلاش کروں. اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی مشکل ساتھ حل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. فلاں منسٹر صاحب اگر معاملے میں دخل اندازی کرے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. اپنی مشکل بتانا ہمارا کام اللہ سے ہے. اس کے بعد اس مشکل کا حل کہاں سے نکالے گا. اور مومن اور متقی کے لیے اللہ کا خصوصی وعدہ یہ ہے کہ متقی انسان کو اللہ روزی جہاں سے دیتا ہے وہ 2 طرح کی ہیں. وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے امید ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے امید نہیں ہوتی ہے. مالک کو راہ حل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مالک کو صرف اپنی مشکل بتانے کی ضرورت ہے. راہ حل اس کے حوالے کر دی جائے. ہمارا چھوٹا سے دماغ کتنا سوچ پائے گا اگر ہم اپنے کریم مالک کے حوالے کر دیں تو ہماری مشکل کا کتنا بڑا حل وہ ہمیں عطا کر دے گا اور کتنا مضبوط ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے نہ صرف آخرت کے لیے جیو، نہ صرف دنیا کے لیے جیو. پھر کیسے؟ ان میں شامل ہو جاؤ جو کہتے ہیں جو دنیا میں اچھا وہ بھی دے اور جو آخرت میں اچھا ہے وہ بھی دے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اس آیت پر جو ہم دعا کی شکل میں نماز میں پڑھتے ہیں، آئندہ جب پڑھیں تو ایک بات پہ غور کر لیں. اگر صرف یہ ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی بھلا دے اور آخرت میں بھلا دے، تو ہم خالی نیکیوں کی طرف متوجہ رہتے، اچھے کاموں کی طرف متوجہ رہتے کہ اچھے کام کریں گے تو دنیا میں بھی اچھا نتیجہ نکلے گا، اور اچھے کام کریں گے تو آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے گی. نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے جنت ملے گی، صدقہ دیں گے دنیا میں بھی برکت آئے گی، آخرت میں بھی جنت ملے گی. خیرات کریں گے دنیا میں بھی صحت آئے گی، آخرت میں بھی برکت جنت ملے گی. اگر ہم صرف اتنا ہوتا قرآن میں تو صرف نیکیوں پر توجہ دے دینا کافی ہوتا. لیکن اللہ نے دعا آگے بڑھائی ہے، دنیا میں بھی اچھا دے، آخرت میں بھی اچھا دے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے بچا لے. لہذا آخرت کی تیاری میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اچھے کام ہوتے رہیں اور جہنم میں لے جانے والے کام یعنی برے کام یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جاتا رہے. ہماری مذہبی کمیونٹی میں ایک بہت بڑی کمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف تو بھرپور طریقے پہ متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جتنی توجہ ہماری نیکیوں کے انجام دینے کی ہوتی ہے اتنی توجہ ہم اپنے سے آپ کو گناہ سے بچانے پہ نہیں کرتے. اگر اس پوری مجلس میں کوئی چیز دماغوں میں نہ رہ جائے تو کم سے کم ایک چیز یہاں سے لے کے اٹھیں کہ خالی نجات پانے کے لیے نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے، نمازیں پڑھنا کافی نہیں ہے، روزے رکھنا کافی نہیں ہے، خیرات دینا کافی نہیں ہے. پہلے اپنے کو جہنم سے نکالنا ہوگا تب جنت میں لانے جانے کے لائق بنیں گے. لہذا گناہوں سے بچنے پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے.
زبان کے گناہ جو سب سے بڑی بلا ہے اس وقت آفت کی طرح چھائے ہوئے ہیں، زبان سے نکل کے پہنچانے کا کام اس گناہ کا اب اور آسان ہو گیا ہے، انگلیوں کے سہارے، واٹس ایپ کے سہارے۔ یہ غیبت، یہ جو زبان کی گناہوں کی گنتی 40 سے زیادہ گناہ ہے جو انسان زبان سے کرتا ہے، اور زبان کے لیے روایت یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان بولنا جانتی ہے اور بدن بولنا نہیں جانتا، تو یہ سارے اپنے بدن کے دوسرے حصوں سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ پیروں سے، دل دماغ سے، سب سے زبان پوچھتی ہے صبح ہوئی کیسی ہوئی۔ تو روایت کہتی ہے کہ بدن کے سارے باقی حصے سب مل کے ایک جواب کہتے ہیں بخیرن ان ترکتنا، ہماری صبح اچھی ہوئی، دن بھی اچھا رہے گا اے میری بہن زبان اگر آپ ہمیں معاف رکھیں۔ اگر آپ چلتی رہیں تو ہم سب مار کھانے والے ہیں، ہم سب کی پٹائی ہونے والی ہے۔ انسان سب سے زیادہ گناہ زبان سے کرتا ہے، اور اب بلا یہ آ گئی ہے واٹس ایپ کی شکل میں اور سوشل میڈیا کی شکل میں کہ ہم پہلے بولتے تھے اگر سمجھنے سے پہلے تو مولا علی نے کہا تھا احمق ہے، اور اب ہم فارورڈ کرتے ہیں پڑھنے سے پہلے، اور کسی کے بارے میں کوئی غلط بات آئی تو اور انگلیاں تیز چلنے لگتی ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پہلا کام ہے۔ گناہوں سے بچا کے جہنم سے نکل آئے تو اس کے بعد کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ ہم قبرستان میں جمع ہیں، ہم کسی کو دفن کرنے آئے ہیں، کل کوئی ہمیں دفن کرنے آئے گا، اور ہم میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب اگلی باری کس کی ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنی موت کو کبھی اندازہ نہیں لگاتا کہ اب میری موت اب ہے، کل ہے، پرسوں ہے۔ ہم ہر ایک، اللہ نے بھی یہی کہا ہے موت کی تمنا بھی نہ کرو، موت کی دعا بھی نہ کرو، اللہ سے طول عمر کی دعا کرو۔ مگر طول عمر کی دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر جگہوں پر معصومین کی زبان سے جو لمبی عمر کی دعائیں ہیں اس میں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ مالک لمبی عمر دے اور جسم کی صحت کے ساتھ دے، اور دوسری دعا یہ ہوتی ہے کہ مالک لمبی عمر دے اور اپنی اطاعت میں بسر کرنے کی صلاحیت کے ساتھ لمبی عمر دے۔ تو لمبی عمر مانگنے کا حکم ہے، لیکن وہ لمبی عمر جو اللہ کی اطاعت میں بسر ہو۔ قبرستان سے آ کے دفن کر کے فاتحہ پڑھ کے چلا جانا بڑا آسان ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک کو سوچنا چاہیے کس لمحے ہم بھی اسی طرح محتاج ہو جائیں گے، کس لمحے ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی۔ روایات صاف کہتی ہیں قبرستان سے ہاتھ نکلے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے لیے کر کے جاؤ، کچھ ہمارے لیے کر کے جاؤ۔ کس لمحے ہم اس منزل میں جانے والے ہمیں پتہ نہیں ہے، لہذا ایک کام یہ کہ اس قبر کو ہم پہلے سے آباد بنا کے رکھیں، اور دوسرا کام یہ کہ جن کو چھوڑ کے جانے والے ہیں ان کو ایسا بنا کے جائیں کہ ہم جب محتاج ہو جائیں تو جیسے ہماری زندگی میں ہماری ضرورتیں اچھی اولاد پوری کر رہی تھی، مرنے کے بعد بھی اگر اچھی اولاد چھوڑیں تو مرنے کے بعد جب ہم اپنا کچھ نہیں کر سکتے وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ میں ختم کر رہا ہوں اور بہت زیادہ بول بھی چکا ہوں، مگر اتنا اور کہنا چاہوں گا، آج قبرستان میں لا کے قبر میں دفن کرنے کے بعد ہم چند مذہبی سماج کی چیزوں کو کر کے، سماجی چیزوں کو کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اچھا سے سیوم کر لیا، چالیسواں کر لیا، تلاوت کروا دی، مگر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قبر میں لٹانے کے بعد پہلا یہ حکم یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اپنے ذمے کسی طرح کا کوئی واجب چھوڑ کے تو نہیں گیا ہے۔ واجب دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کچھ واجب کام ہیں جو آدمی اپنے بدن سے کرتا ہے، کچھ واجب کام اپنے مال سے کرتا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو واجب چھوڑ کے گیا ہے تو اسے ادا کیا جائے، اور یہاں تک آپ کو کتاب میں لکھا، توضیح میں لکھا مل جائے گا کہ جو وارث ہیں وہ مال میں کسی طرح کے تصرف نہیں کر سکتے، گھر میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، مجلس کرنا تو دور کی بات، جب تک یہ نہ طے کر لیں دماغ میں، فوراً تو نہیں کر سکتے، لیکن دماغ میں ڈیسائیڈ نہ کر لیں کہ جو بھی واجبات مرحوم کے ذمے ہیں، چاہے وہ مالی واجبات ہوں، خمس ہے، زکوٰۃ نہیں دی، خمس ادا ہونا رہ گیا تھا، یا کسی کا قرضہ چکانا رہ گیا ہے، یا جسمانی واجبات ہوں، کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، کچھ روزے چھوٹے ہیں کسی وجہ سے، یا ایسے واجبات جو مالی اور جسمانی دونوں ہیں جیسے حج ہے، پہلے یہ طے کرے، اللہ سے کہے کہ میں جلد از جلد ان واجبات کو ادا کروں گا، تب وارث کو حق ہے کہ وہ جو چھوڑ کے جانے والا گیا ہے اس مال میں ہاتھ لگائے، گھر میں بیٹھے، اس میں نماز پڑھے، اس میں مجلس کرے۔ ہم حق ادا کیے بغیر مجلسیں بھی کر لیتے ہیں، گھروں میں نمازیں بھی ہو جاتی ہیں، تلاوتیں بھی ہو جاتی ہیں، 40واں سنایا جاتا ہے، اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنی دعائے کمیل پڑھی گئی، اتنی حدیث قصہ پڑھی گئی، یہ سب بہت کام کا ہے، مگر عزیزو پہلے واجب ادا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ اگر میری ماں یا میرا باپ
ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور شدت سے بیمار ہے، کوئی ان کی ایسی بڑی پرابلم ہے، آنتوں کی کوئی پرابلم ہے، انہیں شدید درد اور تکلیف ہے اور درد سے تڑپ رہے ہیں، اس تڑپتے ہوئی ماں کو، یہ تڑپتے ہوئے باپ کو اگر میں بریانی لا کے کھلاؤں، اگر میں انہیں آئس کریم لا کے دوں جو انہیں سب پسند ہے، تو کیا وہ اس لائق ہیں کہ وہ کھا سکے یا انہیں مزہ آئے گا؟ پہلے دوا کرو، پہلے اس کی تکلیف ختم کرو، پھر اچھی چیزیں لا کے کھلاؤ۔ ہماری صورت بھی یہی ہو گئی، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کوئی عزیز واجب چھوڑ کے نمازوں کے ادا نہ کرنے کی سزا اسے مل رہی ہے برزخ میں، روزے چھوڑنے کی سزا مل رہی ہے، خمس ادا نہ کرنے کی سزا مل رہی ہے، تو پہلے اسے ادا کیا جائے تاکہ اس تکلیف سے نکلے، پھر اس کے بعد تلاوت بھی ہو، پھر اس کے بعد مجلس بھی ہو، پھر اس کے بعد فاتحہ بھی ہو، پھر اس کے بعد خیرات بھی ہو۔ میں دعا کروں گا کہ پروردگار یہ جو بھی مرحومین یہاں دفن ہیں اور جو پوری زمین پہ دفن ہیں وہ محتاج ہو گئے ہیں، ہم جو رہ جانے والوں کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کر سکیں، اور پہلے مرحلے میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے، مدفون لوگوں کے لیے حساب لگائیں، کسی کا کوئی واجب رہ گیا ہو تو پہلے اسے ادا کر لیا جائے۔ اور مالک جیسے ہم اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے رہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھ، اور ہمیں بھی اس لائق بنا مالک کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو رہ جانے والے ہمیں ہماری خدمت کو بھی اسی شکل میں جاری رکھیں۔ مالک دعا کے ساتھ ساتھ تو نے حکم دیا ہے کوشش کا، ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم خود بھی ایسی زندگی بسر کریں اور اگلی نسلوں کو بھی اسی طرح تیار کر سکیں کہ جو موت کے بعد بھی ہمارے کام آتے رہیں۔ عزیزو، ایک چھوٹی سی نیکی کتنی لمبی مدت کے لیے ذریعہ راحت بن سکتی ہے، اور ایک چھوٹی سی غلطی کتنی لمبی مدت کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہماری کسی ایک اچھی عادت سے ہمارے بچوں نے کوئی ایک اچھی عادت سیکھ لی، یا ہماری کسی ایک بری عادت سے ہمارے بچوں نے کوئی بری عادت سیکھ لی، تو دونوں کے نتیجے قیامت تک کے لیے ہمارے نام عمل منتقل ہونے والے ہیں۔ یہ برزخ کی زندگی بڑی بھیانک ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور اس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ان کریم آقاؤں کے ہاتھ میں معاملہ میدان قیامت میں آ گیا تو شفاعت کی بھرپور امید ہے۔ آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر مومن کی پہچان ہے۔ اللہ نے اسی لیے چوکایا اور جگایا ہے کہ خالی دنیا میں اس طرح نہ لگ جانا کہ آخرت کو بھول جاؤ اور آخرت میں تمہیں کچھ نصیب نہ ہو۔ دنیا کے لیے بھی جیو، آخرت کے لیے بھی جیو، اور دنیا کی زندگی اس طرح بسر کرو کہ تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ آخرت میں تم تک رحمت خدا کے پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ میرے عزیزو، دنیا کا نقصان پہنچا کے آخرت بنانے کا سبق ہم سے بہتر کون سیکھ سکتا ہے؟ کربلا والوں نے اپنی دنیا کے ہر نقصان کو برداشت کیا مگر اپنی آخرت کا کوئی نقصان نہ ہونے دیا۔ کربلا کے میدان میں انسانوں کی قربانی کے عظیم نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ماں دنیا سے اٹھی ہے، ماں کے لیے سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے اولاد کو تکلیف میں دیکھنا، مگر دین کی حفاظت کے لیے، امت کی نجات کے لیے ایک مظلومہ ماں نے اپنی ساری اولاد کو ہمیشہ کے لیے اس پر وقف کر دیا۔ کون ماں جو صرف 18 سال کی تھی تو در و دیوار کے درمیان اسے پیسا گیا تھا، اور اس کمسنی میں اتنی شدید تکلیف تھی کہ کمر جھک گئی تھی۔ ننھے بچوں کو پالنا، ان کی پرورش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کو انجام دینا، اور اس کے بعد امت کی طرف سے آنے والی مصیبتیں کہ اگر بیٹی اپنے باپ پہ روئے تو امت فریاد کرے کہ ان سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ کہ فاطمہ زہرا جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح پالا تھا کہ گود میں بچہ ہے، اسے دودھ بھی پلا رہی ہیں، دوسرا ہاتھ چکی پہ ہے اور چکی گردش کر رہی ہے، ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ جس بی بی نے اپنے بچوں کو اس طرح پالا ہو، جب وہ بی بی کربلا کے میدان میں وہ منظر دیکھے کہ سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا ہے اور سجدے میں لخت جگر کا سر ہے، تو پھر پہلو سے ماں کی آواز آئے گی، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منہوک۔ حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا تھا۔ اس قافلہ صرف نہیں پہنچا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ اور ساتھ آ رہا ہے جس میں دکھیاری ماں بھی شامل ہے۔ شب عاشور امتحان اصحاب کے بعد رات کے سناٹے میں حسین خیموں سے باہر نکلے، اکیلے میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی، رک گئے، پوچھا کون آ رہا ہے؟ ہلال تھے چاہنے والے، کہا میں ہلال ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟
کہ آپ کو رات کے سناٹے میں اکیلے آتے دیکھ کے دل بے چین ہوا، کہیں کوئی چھپ کے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں کہوں گا ہلال رات کے سناٹے میں اتنے بے چین ہو، ذرا عصر عاشورا کے دیکھو، جب زہرا کا لال لاشیں اٹھانے کے بعد زخموں سے چور ہو کے ذرا تھک کے رک گیا ہے، پیشانی پہ پتھر پڑا ہے، ابا کا دامن اٹھا کے خون پوچھنا چاہا، سو دل کا نشانہ لے کے ظالم نے تیر مارا، اور اس کے بعد تیروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ ہلال اب کہاں ہو تم؟ کہا مولا آپ کو تنہا آتے دیکھ کے دل بے چین ہو گیا اس لیے آ گیا۔ کہا ہلال آئے ہو آ جاؤ۔ ہلال کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا، میدان کربلا میں چلنا شروع کیا۔ کہا ہلال جنت میں اپنے اور اپنے دوستوں کا ٹھکانہ دیکھنا چاہو گے؟ کہ کیوں نہیں دیکھوں گا۔ اشارہ کیا، جنت سامنے آئی، دکھانا شروع کیا، یہ حبیب کی جگہ، یہ مسلم کا ٹھکانہ، یہ زہیر کی منزل۔ ایک مرتبہ حسین رکے، کہا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں مگر تم کچھ بے چین دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ امام وقت ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس وقت کربلا کے سناٹے میں مجھے دو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ایک آپ کی آواز ہے اور ایک کسی بی بی کے گریہ کرنے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بی بی ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہو۔ حسین نے کہا ٹھیک پہچانا ہلال، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے، شب عاشور آئی ہے تو زہرا خاک کربلا پہ بیٹھی اپنے لخت جگر کا ماتم کر رہی ہے۔ کل دو حصوں میں زہرا کا کنبہ تقسیم ہو جائے گا، تو کبھی بے سر کے جنازے کے کنارے روتی دکھائی دے گی ماں، اور کبھی بے چادر برہنہ سر بیویاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائیں گی، تو زندان شام کے پاس روتی ہوئی دکھائی دے گی ماں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس رضا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ مالک اس سے جو ثواب ہمیں حاصل ہوا ہے ہم اسے محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید ثواب ملے وہ مرحومہ کی روح کی تک پہنچا دے۔ بار الہ ہم سب اس سفر پہ ہیں جس کے اختتام موت پر ہوتا ہے۔ معبود ہمیں اس سفر کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ مالک ہمارے لیے سوال منکر و نکیر، فشار قبر، دم نکلنے کی سختیاں اور ہر مرحلہ سخت میں ہمارے اوپر رحمت فرما اور ہماری مشکلوں کا آسان فرما۔ پروردگارہ جو زندگی بچی ہے اس میں اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی طاقت دے دے اور اپنی نیکیوں پر عمل کرنے کا حوصلہ دے دے۔ بار الہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمت نازل فرما۔ مالک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عصر غیبت میں اپنے امام کے انتظار میں اس طرح زندگی بسر کریں کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ زہرا بانو بنت محمد حسین نورانی کی روح کو ہدیہ کر دیں، اور اس کے بعد ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے تمام مرحومین بالخصوص اس قبرستان میں مدفون مرحومین، مرحوم کے تجانی، مرحوم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ اور مرحوم شراف فیملی کے مرحومین کو خاص کر کے یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔